السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے اذان بلالی۔ مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں، کیا اس کے معاملات ہیں؟ حضرت، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت بلال جب اذان پڑھا کرتے تھے تو آپ شین اور سین میں فرق نہیں پیدا کر پاتے تھے، یعنی کہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، وہ شین اور سین میں فرق پیدا نہیں کرتے تھے اذان پڑھتے وقت۔ اور ایک بہت مشہور عالم ہیں آج کے وقت میں جو ٹرینڈنگ میں چل بھی رہے ہیں، بھئی مخالفت کے اس سے نہیں لیکن ایک نظر دکھا دیتے ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا ہے، جن کا نام ہے عالی جناب مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ دیکھیں 2 منٹ کے لیے حضرت، یہ 1 منٹ کے لیے یہ ویڈیو جو انہوں نے بیان کیا ہے، یہ کیا بیان کر رہے ہیں ذرا اس کو سنیں۔ بڑے شین کی جگہ چھوٹا سین نکلتا تھا تو کچھ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، بلال سے اچھی زبان فلاں صحابی کی، آواز بھی اچھی ہے، ان کی جگہ اذان تم سے پڑھوا دیں۔ یہ جو انہوں نے بیان کیا حضرت کہ ہاں واقعی جو ہے بالکل دعوے کے ساتھ یہ بول رہے ہیں، اور ذمہ دار اسٹیج ہے اور بھی دیگر علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اس اسٹیج پر، اور بڑے دھڑکے کے ساتھ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، یعنی کہ ایک صحابی رسول پر ایک یہ الزام ہے، کیا واقعی جو ہے ان کی زبان میں لکنت تھی، وہ شین اور سین میں فرق نہیں کر پاتے تھے؟ کیا اس کے معاملات ہیں حضرت، ذرا وضاحت فرما دیں اس کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، مفتی صاحب قبلہ نے یہ جو واقعہ بیان کیا ہے، حالانکہ مستند عالم ہیں، مفتی ہیں جی، اور ماشاءاللہ عوام کے درمیان مقبولیت بھی ہے جی ماشاءاللہ۔ حضرت کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقررین ہیں جو اس کو علی اعلان بیان کرتے ہیں۔ جی جی، حق بات۔ عوام انسان ناس سے لے کر کے خواص تک اس واقعہ کو بڑی جو ہے تیزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، عوام بھی ذکر کرتی ہے، جی جی، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، آپ چھوٹے اور بڑے شین میں فرق نہیں پیدا کر پاتے تھے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی جی، اور آپ کو اذان پڑھنے سے روک دیا گیا۔ بے شک۔ یہ واقعہ ہے، اور پھر آگے اس میں اور نمک مرچ مسالہ میں لایا گیا کہ جب حضرت بلال نے اذان نہ پڑھی تو سورج نہیں نکلا، جی، سحر نہ ہو۔ ہاں صبح نہیں ہوئی، تو یہ واقعہ ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ علماء کرام کی کتابوں سے اسلاف نے ہمارے کیا فرمایا ہے اس کے متعلق، بزرگان دین اس کے تعلق سے کیا بیان فرماتے ہیں۔ تو امام ابن کثیر جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، جی، البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 477 پر اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں بے شک، کہ یہ جو روایت ہے مشہور تو بہت ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ کوئی حقیقت اس کی نہیں ہے، جی، بلکہ موضوع ہے، من گڑت ہے۔ بے شک۔ تو جب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس کو بیان نہیں بھی کرنا درست نہیں۔ چاہیے۔ ہاں، اور امام شیخ عبد الرحمن سخاوی المقاصد الحسنہ صفحہ 190 پر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس روایت کو کہیں موجود نہیں پایا، یعنی اس روایت کو کافی تلاش کیا گیا لیکن کہیں سے کہیں تک اس روایت کی کوئی اصل اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ربانی، البدر المنیر فی غریبی احادیث البشیر والنذیر صفحہ 117 پر فرماتے ہیں کہ ہم نے اصول میں اس روایت کی کوئی تائید نہیں پائی، جی، یعنی کوئی محدث، کوئی راوی اس کو بیان کرتے
ہم نے ایسا نہیں پایا. جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اصول کی جی اس میں کہیں بھی ہم نے اس روایت کے ثبوت میں جی کوئی بات یا کوئی روایت نہیں پائی. تو آپ نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا ہے. اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں الاسرار المرفوعہ، آپ نے اس کتاب میں یہ فرمایا کہ یہ جو روایت ہے یہ موضوع ہے. جی الاسرار المرفوعہ کے صفحہ 140 پر آپ نے یہ فرمایا کہ روایت موضوع اور من گڑت ہے، یعنی جو بیان کی جاتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ صاحب آپ اذان صحیح نہیں پڑھتے تھے. تو حضرت ملا علی قاری اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں. جی بے شک. آپ خود فرماتے ہیں کہ موضوع اور من گڑت ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے. تو جب اس کی کوئی اصل نہیں ہے تو اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. اچھا، علامہ بدر الدین آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے اس کی کوئی اصل اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. علامہ بدر الدین العالی المنصورہ فی احادیث المشہورہ، یہ کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے. جی صفحہ 207 پر آپ نے صاف فرمایا کہ بھئی اس کی کوئی اصل نہیں ہے، جی یہ بے اصل روایت ہے. بے شک. تو اتنے بڑے امام اس کتاب کے حوالے سے اپنی کتابوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اس کی کوئی بھی اصل اور کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. جی تو ہمیں ہی چاہیے کہ ہم ایسی روایتیں بیان کرنے سے بچیں. بے شک. اور علامہ یوسف بن عبد الہادی صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ التخریج الصغیر والتحبیر الکبیر صفحہ 109 پر تحریر فرماتے ہیں کہ اس روایت کی متعلق بہت جانچ پڑتال کی گئی، بہت دیکھا گیا، لیکن کہیں اس روایت کی کوئی بھی اصل ہمیں نظر نہیں آئی. اور علامہ اسماعیل بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف الخفا میں تحریر فرماتے ہیں، کشف الخفا کے صفحہ 260 پر جی آپ نے فرمایا کہ امہات الکتب، یعنی جو امہات الکتب ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیثوں کی، بے شک. اس میں اس کو تلاش کیا گیا لیکن وہاں بھی یہ نظر نہیں آئی. جی بتائیے، حدیثوں کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان میں بھی تلاشا گیا، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، جی ابن ماجہ، جی امام احمد ابن حنبل کی ہے مستند، جی تو اتنی مستند کتابوں میں نہیں ملا. بے شک. بہت ساری اور جو ہے مسند امام احمد ابن حنبل ہے اس میں بھی یہ روایت نہیں ملی. بہت ساری کتابوں میں تلاشی گئی. اور امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الدرر المنتشرہ فی احادیث المشتہرہ میں، اس کتاب کے حوالے سے جو ہے بڑا مشہور اور بڑی معروفی کتاب ہے، اس میں بھی اس کو تلاشا گیا. تو آپ اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اس کی کوئی اصل ہمیں نظر نہیں آئی. جی بے شک. اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ موضوع اور من گڑت روایت ہے. جی اس روایت کی کوئی بھی اصل نہیں ہے جو یہ اتنے دھڑلے کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. جی تو بتائیے، اتنی کتب میں جو ہے اس کے حوالے دیے گئے ہیں اور سب میں اس کا رد ہی کیا گیا ہے، انکار کیا گیا. ہاں انکار کیا گیا ہے، تب بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے. اس سے بچنا چاہیے. اور اپنے وقت کے نائب مفتی اعظم ہند حضور مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضور شارح بخاری ہیں، آپ فرماتے ہیں فتاوی شارح بخاری میں جلد 2 صفحہ 38 پر آپ تحریر فرماتے ہیں کہ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ یہ روایت من گڑت ہے. بے شک. حضور شارح بخاری آپ فرما رہے ہیں کہ تمام محدثین کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ روایت من گڑت ہے، موضوع ہے.
اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو بتائیے اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم ربانی اپنا قلم چلا رہے ہیں تو یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی روایت موضوع ہے، من گڑت ہے، بالکلیہ جھوٹ ہے، اس کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور حضور بحر العلوم علامہ عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی بحر العلوم جلد 1 اور صفحہ 109 پر تحریر فرمایا ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ربانی رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جی واقعہ ہے، یہ جھوٹ ہے کہ آپ کو معزول کر دیا گیا اور جو ہے آپ کو اذان پڑھنے سے روک دیا گیا، آپ چھوٹا اور بڑا شین ادا نہیں کر پاتے تھے، اور جو ہے جب آپ نے اذان نہیں دی تو سحر نہیں ہوئی۔ آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل من گڑت ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ آئینی ایک کتاب ہے، بڑی معتبر اور مستند کتاب ہے جی، آپ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس میں تلاشا، کہہ رہے ہیں کہ جلد 5 صفحہ 108 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے سفر و حضر میں۔ تو آئینی میں یہ لکھا ہے کہ آپ تو سفر و حضر تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہتے تھے اور اذان پڑھتے تھے۔ بے شک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہتے تھے اور اذان آپ ہی پڑھتے تھے۔ بے شک تو بتائیے جبکہ اتنا گڑا اور اتنا جھوٹ اس روایت کے متعلق باندھا گیا، کہا گیا کہ روک دیا گیا اذان پڑھنے سے، بے شک جبکہ آئینی جلد 5 صفحہ 108 پر لکھا ہے کہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی حضرت بلال ساتھ رہتے تھے، بے شک، اور وہی اذان پڑھتے، ہاں آپ ہی اذان پڑھتے تھے ہر دونوں حالتوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے تھے۔ بے شک تو یہ تو سراسر جھوٹ ہے کہ صاحب حضرت بلال کو اذان پڑھنے سے روک دیا گیا اور آپ جو ہے چھوٹا شین اور بڑا شین ادا نہیں کر پاتے تھے، بلکہ حضور شارح بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو فتاوی شارح بخاری جلد 2 میں فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آواز تھی بڑی بلند تھی، جی، بے شک بڑی دلکش اور بڑی میٹھی سریلی آواز تھی آپ کی، بہت بلند آواز تھی حضرت بلال کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پسند فرماتے تھے، جی، صدیق اکبر بھی آپ کو اذان پڑھنے کا حکم دیتے، اذان پڑھواتے آپ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے ساتھ بھی آپ ہمیشہ رہتے، اکثر و بیشتر رہتے، تو آپ ہی اذان پڑھتے تھے۔ تو یہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام ہے، ایک تہمت ہے بے شک کہ صاحب آپ سے اذان نہیں پڑھنی آتی تھی۔ بتائیے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا ہو، جو آپ کے ساتھ رہے ہوں، جی، ان کے متعلق اتنی گھٹیا سوچ کہ آپ سے شین اور چھوٹا سین ادا نہیں ہوتا تھا، جی، یہ تو ایک مسلمان کے لیے سوچنا بھی زیب نہیں دیتا۔ بے شک ایک صحابی رسول ہے کہ پوری دنیا مل کر کے بھی اتنا علم حاصل نہیں کر سکتی کہ جتنا صحابہ کرام نے حاصل کیا، بے شک اس لیے کہ آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا۔ جی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اور مرتبہ ہے ہم اور آپ سے پوشیدہ نہیں، بلکہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں حضرت بلال کا ہی مکان ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ حضور یہیں بلا لیتے ہیں، ارے کہ نہیں ہم خود وہاں ملاقات کریں گے گھر جا کے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھک میں جا کر کے بیٹھ گئے اور آپ کا ان کا انتظار کرنے لگے۔ حضرت بلال آئے، کہا کہ حضور آپ میرا انتظار فرما رہے ہیں، جی، میں خود آ جاتا۔ تو حضرت بلال کو دیکھتے ہی حضرت فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، کہا کہ حضور میں تو حبش کا رہنے والا ہوں، میں تو غلام ہوں۔ کہا جب سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام بنے ہیں ہمارے سروں کے امام بن گئے ہیں۔ بے شک بتائیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اتنی تعظیم فرما رہے ہیں اور ہم ان کے متعلق زبان درازی کر رہے ہیں کہ آپ سے چھوٹا سین اور بڑا شین ادا نہیں ہوتا تھا، آپ کو اذان پڑھنے سے معزول کر دیا گیا، یہ تو ایک طرح کی بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ جی، تو ہمیں یعنی کوئی بھی ہو انہیں ان طرح کے واقعات سے باز رہنا چاہیے، دور رہنا تحقیق چاہیے کرنی چاہیے، بیان کرنے سے پہلے ایک اسٹیج پر، ذمہ دار اسٹیج پر جی اس کی تحقیق کر لیں کہ بھئی کیا اس کے معاملات ہیں، یہ نہ کہ بس منہ اٹھایا اور بیان کرنا شروع کر دیں۔ سبھی کے لیے ہے، یہ کسی خاص کے لیے کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنایا جا رہا، بلکہ
جو بھی اس کو واقعے کو بیان کرتے ہیں انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کی شان میں کیا کہ بول رہے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں حضرت بلال, کوئی عام انسان نہیں ہے, اور ان پہ اتنا بڑا الزام, اتنی بڑی تہمت, تو الیاذ باللہ اس سے تو پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ سب من گڑت ہے, جھوٹ واقعہ ہے, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. حضرت جیسے اگر کوئی کسی صحابی پر الزام لگائے یا تہمت لگائے, پھر اس کے لیے کیا حکم؟ ہاں, تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ حدیث پاک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی نہ دو, برا بھلا نہ کہو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے ان پر تان و تشنی کے تیر برساتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے, لعنت اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہے, والملائکہ, اور فرشتوں کی لعنت ہے, والناس اجمعین, اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہے لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, تو اللہ رب العزت ایسے انسان کی نہ نفل عبادت قبول فرمائے گا نہ فرض عبادت قبول فرمائے گا. تو صحابہ کرام کی شان میں زبان کھولنے سے پہلے ہمیں خوب تحقیق کر لینی چاہیے, کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے, بے شک, ہم سے ان کی شان میں کوئی بے ادبی کا لفظ ہم بول نہ دیں, ورنہ ہماری سب فرض اور نفل سب عبادت ہماری ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی بول دے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے. ہاں, توبہ کرے. ارے صحابہ کی شان بہت بلند ہے. جی بے شک. ہاں, قرآن نے ان کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے فرمایا میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ ہیں تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں. بے شک, سبحان اللہ. بہت جو ہے آیتیں ہیں, اولئک هم الفائزون, وہی تو کامیاب ہیں, اولئک هم المفلحون, جی وہی کامیاب ہیں, کامران ہیں, فلاح یافتہ ہیں وہ. بے شک, بہت عظمتیں ہیں صحابہ کرام کی, ایسا نہیں کہ کچھ بھی چاہا بول دیا. جی